ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 21۔ حریم ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آنیہ فاریہ کے ساتھ کوثر شاہ کے کمرے میں تھی۔ کمرے میں اکیلی جب وہ بور ہونے لگی تو اس نے پہلے سوچا کہ بھابھیوں کے کمرے میں جایا جائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ کوثر شاہ کے کمرے میں چلی جائے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے یہ خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دیا۔ کیا کباب میں ہڈی بننے کے ہی خیال آ رہے ہیں تمہیں؟ حریم خود سے کہتی وہ اپنی کتابوں کی جانب بڑھ گئی۔ چلو آج کتابوں کو وقت دیا جائے۔ حریم اپنے بال سمیٹ کر جوڑا بناتی دوپٹے کو سائیڈ میں ڈال کر کتابیں ریک سے ایک ایک کر کے نیچے اتارنے لگی۔ جب ساری کتابوں سے ریک خالی ہو گیا تو اس نے پہلے ریک کو اچھی طرح سے ایک کپڑے سے صاف کیا۔ جب ریک پوری طرح سے صاف ہو گیا تو وہ ایک ایک کتاب کو صاف کرنے لگی۔ کتابیں صاف کرتے اس کے ذہن کے پردوں پر پھر سے اورحان کا کمرہ آنے لگا۔ کیا انہوں نے وہ تمام کتابیں پڑھی بھی ہوں گی یا بس لا کر سجا دی ہیں؟ کچھ بھی کہہ لو، ایک بار تسلی سے ایک ایک چیز دیکھنے کا ارمان ہی رہ گیا۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے وہاں۔ حریم کتابیں صاف کرنے کے بعد ایک ایک کر کے کتابیں بک شیلف میں لگا رہی تھی۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں وہ کمرہ ان کا دل ہے، تو کیا ان کے دل میں جھانکنا مجھے واقعی میں پسند ہے؟ نہیں، توبہ توبہ، وہاں کسی اور کی تصویریں اور چیزیں بھی ہوتی تو بھی مجھے اتنا ہی انٹرسٹ ہوتا۔ یہ تو تجسس ہے اور کچھ نہیں۔ حریم خود ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ لو جی، یہ تو فٹافٹ ہی ہو گیا، اب کیا کروں؟ کتابوں کو ریک میں رکھنے کے بعد وہ پھر سے بور ہونے لگی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھی اور کھڑکی کھول کر موسم انجوائے کرنے لگی۔ گہری گہری سانس لیتے وہ تازہ ہوا کو محسوس کر ہی رہی تھی کہ سفید حویلی سے نکلتے اورحان پر اس کی نظر پڑی۔ اورحان بہت سے کاغذ کے ٹکڑے ہاتھ میں اٹھائے حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ حویلی کی سائیڈ میں جا کر اس نے ان کاغذوں کو سائیڈ میں رکھا اور لکڑیاں جلانے لگا۔ ہائے، میری تصویریں تو نہیں جلا رہے یہ؟ حریم کو ایک دم الجھن سی ہونے لگی۔ وہ بے چینی سے اورحان کو دیکھنے لگی۔ لکڑی نے آگ پکڑ لی تھی اب۔ اورحان ایک ایک کر کے کاغذات کو آگ میں ڈال رہا تھا۔ حریم یہ منظر دیکھ خود کو روک نہ پائی اور اپنا دوپٹہ پہنتی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی وہ لاؤنج سے ہوتی ہوئی چند منٹوں میں ہی حویلی سے باہر تھی۔ اورحان جو کہ اپنے کام میں پوری طرح مشغول تھا، حریم کو یوں بھاگ کر آتا ہوا دیکھ کچھ پل کو رک گیا۔ سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ بالوں کو پونی میں قید کیا ہمیشہ کی طرح بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیوں جلا رہے ہیں یہ سب؟ حریم نے اس کے پاس پہنچ کر پھولے ہوئے سانس کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ اورحان نے حریم کی جانب گھوم کر ایک آبرو اٹھا کر کہا۔ اتنی محنت کی تھی آپ نے، مجھے ہی دے دیتے۔ حریم کو اپنے سکیچز کے جل جانے کا دکھ تھا۔ میری محنت کی پرواہ تمہیں کب سے ہو گئی؟ ویسے بھی اب یہ میرے لیے کچرا تھا۔ اورحان نے باقی بچے کاغذات کے ٹکڑے بھی آگ کی نظر کرتے ہوئے کہا۔ میرے سکیچز اب کچرا ہو گئے؟ مجھے دے دیتے، جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ حریم کو غصہ آنے لگا تھا۔ اسے اورحان کا یہ برتاؤ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے جڑی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچنے دے سکتا ہوں؟ کسی دوسرے کی مجال نہیں، اور تم کہہ رہی ہو میں اپنے ہاتھوں سے۔ تم میری محبت کو سمجھی نہیں ہو حریم، اور میں تم سے کوئی زبردستی بھی نہیں کر رہا کہ تم سمجھو۔ میں سمجھ گیا ہوں یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے اور مجھے قبول ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میری محبت کی شدت میں ایک انچ بھی کمی آئی ہو۔ اورحان شاہ تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ اب اگر اس پاگل پن کا تمہارے پاس کوئی علاج ہے تو مجھے بتاؤ، بہت نرم لہجے میں۔ اور اورحان یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑتا ہوا حریم کو سر سے پیر تک ہلا کر چلا گیا تھا۔ حریم نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس کچھ پل کے لیے جلتی ہوئی آگ کو دیکھنے لگی، جبکہ چھت پر کھڑا زنین ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنا عجیب لگا ہوگا نا آپ لوگوں کو؟ فاریہ کوثر شاہ کے برابر میں بیٹھی چہرے پر حیرت لائے کہہ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ نکاح کے وقت اکثر لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں، میں بھی تو چپ ہو گئی تھی۔ آنیہ کو ان کا اس طرح اس ٹاپک پر بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے تو رہنے ہی دو، اس کی دوست ہے نا۔
تبھی یہ کچھ زیادہ ہی اس کی سائڈ لیتی ہے۔ اب میں اس کی دشمن تھوڑی ہوں، لیکن جو بات عجیب ہے تو ہے۔ کوثر شاہ آنیہ کی جانب دیکھ کر بولی، اور نہیں تو کیا، اب بندہ ڈسکس تو کرتا ہی ہے نا، اور اپنوں سے ہی کر رہی ہیں امی، کون سا غیروں سے کر رہی ہیں۔ فاریہ بھی آنیہ کو ڈانٹنے لگی، ابھی تو میں نے تمہیں کل رات کا سین بتایا ہی نہیں۔ کوثر شاہ ایک دم فاریہ کی طرف جھکتے ہوئے بولی، کیا ہوا رات کو؟ آنیہ ایک دم بولی، روحان کے کمرے میں جاتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی عرشیہ۔ یہ کہتے ہوئے کوثر شاہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم سرد ہو گئے تھے۔ یا اللہ، پھر؟ روحان بیچارہ، فاریہ افسوس کرتے ہوئے بولی، روحان بھائی کو کیا ہوا؟ عرشیہ کو ہوا نا تو وہ بیچاری ہوئی۔ آنیہ کو اپنی ماں اور بہن کی باتوں کی تک ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو ہو گئی بے ہوش، پریشان تو وہ ہوا نا بیچارہ۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس کا خیال رکھا۔ کوثر شاہ ایک دم سے تنک کر بولی، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، آپ لوگوں کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ آنیہ یہ کہہ کر اٹھی، یہ کب جا رہی ہے امریکہ؟ فاریہ نے اب آنیہ کے بارے میں کوثر شاہ سے سوال کیا۔ چلی جائے گی، یہ بھی جلد ہی۔ آپا سے بات نہیں ہوئی کافی دن سے، لیکن میں نے انہیں پچھلی دفعہ صاف کہہ دیا تھا کہ اسے بلوائیں۔ شادی کے بعد لڑکیوں کا یوں مائکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس پر سکندر کا کہنا تھا کہ اپارٹمنٹ میں جا کر رہ لے۔ اب بتاؤ، اکیلی تنہا کو کیسے اپارٹمنٹ میں بھیج دوں؟ کوثر شاہ نے ایک سانس میں پوری بات فاریہ کو بتا دی۔ امی، آپ کو میں کیا بتاؤں؟ آنیہ نے دل ہی دل میں کہا۔ ہاں صحیح بات ہے، فاریہ نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ چلو عرشیہ اور پریشے سے مل کر آتے ہیں۔ فاریہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، ارے وہ لوگ جا رہی ہیں سامنے۔ آنیہ نے سرسری سے انداز میں کہا، ابھی کوئی کہیں نہیں جا رہا، ابھی تو میں آئی ہوں، بعد میں چلی جائیں جہاں جانا ہے۔ فاریہ ایک دم سے کہتی کمرے سے باہر نکلی۔ ارے تم لوگ تو تیار ہو؟ اپنے اپنے کمرے سے نکلتی پریشے اور عرشیہ کو دیکھ فاریہ ایک دم بولی، ہاں بس فاریہ آپی، تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پریشے چہکتے ہوئے بولی، جبکہ عرشیہ ابھی بھی خاموش پیچھے کھڑی تھی۔ روحان اور زاویار بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی فاریہ، جو کہ ان دونوں کو روکنے والی تھی، ایک دم چپ ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی آنا، بہت ساری باتیں کرنی ہے تم دونوں سے۔ فاریہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولتی ہوئی آنیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جو کہ شادی سے پہلے اس کا بھی کمرہ ہوا کرتا تھا۔ حریم، جو کہ سیڑھیوں سے اوپر آ رہی تھی، پریشے اور عرشیہ کو تیار دیکھ کر ایک دم کھل اٹھی۔ ارے واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حریم نے دونوں کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ گھر جا رہی ہو؟ گڈ گڈ، انجوائے کرنا خوب۔ حریم بہت پیار سے دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اس کی سماعتوں سے فون کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ آنیہ، تمہارا فون آ رہا ہے۔ اس نے کمرے سے گردن باہر نکال کر آنیہ کو کہا اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ کس کا ہے؟ آنیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ کر بولی، پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں۔ حریم نے الجھے انداز میں کہا۔ وہ خود اورحان کے رویے کی زد میں آئی ہوئی تھی۔ وہ بے دھڑک حریم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور ایسے وقت میں اس کی آنکھیں الگ ہی درد پیش کر رہی ہوتی تھی۔ یہ سب حریم کو پریشان کر رہا تھا۔ سوچوں کے بھنور میں پھنسی وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ کیوں فون کر رہا ہے؟ آنیہ نے فون پر سکندر کی کال آتی دیکھ کر کہا۔ آنیہ نے ایک سیکنڈ کے لیے حریم کی جانب دیکھا، لیکن جب اسے سوچوں میں محو پایا تو اب ایک گہرا سانس لے کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم، آنیہ نے کال ریسیو کرتے ہی کہا۔ ہیلو مائی ڈیئر، سکندر نے بہت خوش مزاجی سے کہا، کیسے ہو؟ آنیہ نے اس کے لہجے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک۔ تمہاری تصویریں دیکھی شادی کی، تو سوچا تمہیں کال کروں۔ میری تصویریں؟ آنیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، خالہ سے بھجوائی تھی نا تم نے، سکندر نے ہمیشہ کی طرح طنز کیا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آنیہ نے صاف کہا۔ او پلیز، میں جانتا نہیں ہوں کیا یہ سب تم میری اٹینشن پا لینے کی وجہ سے کر رہی ہو، پانے کے لیے کر رہی ہو۔ تو دیکھو، تمہارا حربہ کام کر گیا۔ جو بھی ہے، تم لگ بہت پیاری رہی تھی کل،
जैस्मिन भी तुम्हें देखकर खुश हो रही थी। अब सिकंदर को चाहने वाले भी आम थोड़ी होते हैं। सिकंदर अपनी ही कहे जा रहा था। देखो सिकंदर, बहुत हो गया, मैंने कुछ नहीं भेजा, तुम्हें अम्मी ने खुद ही भेजा है। और हाँ, एक और बात अपने कान खोल कर सुन लो, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। ये अम्मी हैं जिन्होंने हम दोनों के बीच इस गलत फहमी को पैदा किया। उन्होंने मुझसे भी वही झूठ कहा जो तुमसे कहा है। आनिया ने आज अपने दिल में कोई जवाब दबा कर नहीं रखा। उसने सोच लिया था कि अब वो दबेगी नहीं, किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। वो खुद से किए हर वादे पर अमल पैरा भी थी। ओह, तो तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? देखो, लास्ट टाइम मैंने जो भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में कहा था। उस सब को सीरियस मत लो मेरी जान, सिकंदर अजीब अंदाज में कह रहा था। तुम्हारा मतलब क्या है उस सब से? इस सब से? आनिया उलझ कर बोली। आनिया के कहते ही हरीम का ध्यान भी एकदम आनिया की जानिब गया। यार, गुस्सा आ गया था, मुंह से निकल गया था। तुम मेरी बीवी हो और सिकंदर कुछ भी हो सकता है, एक दफ़ा बंदे बंधन को तोड़ने वाला नहीं हो सकता। मुझसे जुड़ी चीज़ मुझे खुद से दूर नहीं पसंद। तुम ताहयात मेरी हो और मेरी रहोगी। सिकंदर इस तरह से कह रहा था जैसे उसे अपना फैसला सुना रहा हो। मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ। बेहतर होगा तुम अब पहले अपने कहे गए अल्फाज याद करो। आनिया के लिए बात करना जब दोभर होने लगा तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, जिनमें हर सू बेबसी ही बेबसी थी। उसे लगा था वो अब आज़ाद हो गई है। हाँ, वो तन्हा थी लेकिन आज़ाद थी, और अब एक झटके से उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई थी। क्या हुआ? हरीम, जो कि कब से उसकी जानिब मुतवज्जा हुए बैठी थी, फ़ोन कट होते ही एकदम बोली। वो कह रहा है, उसने गुस्से में वो सब कहा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आनिया बेबसी से बोली। तो अब? हरीम ने आनिया की जानिब सवालिया नज़रें किए पूछा। पता नहीं, मुझे लगा था मैं उस इंसान की जानिब से दी जाने वाली अज़ियतों से छुटकारा पा चुकी हूँ, लेकिन देखो, मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हूँ। मुझे ज़िंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सुकून चाहिए। कम से कम मेरी ज़ात के साथ यूँ खिलवाड़ तो ना हो। अगर वो मुझे अपनाए, मुझे इज़्ज़त दे, तो सच में हरीम, मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजार सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं, जो उससे मंसूब है, बस। ये कहकर आनिया रोने लगी। कम से कम अब उसके पास कोई था जो उसके दर्द को समझ और बांट सकता था। कम से कम उसका दिल तो हल्का हो ही जाता था। यार, तुम खुद को हल्कान मत करो, देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल तुम उसे इग्नोर करो, अल्लाह जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम बस खुश रहो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तब तक तुम मुझे यूं हारी हुई ना दिखो। कम से कम बगैर कोशिश किए तो मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी। हरीम उसे हौसला देते खुद भी रो रही थी। थैंक यू हरीम, तुम बहुत अच्छी हो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशी दे, कदर करने वाले शख्स से मिलाए जो तुम्हें दिलो जान से चाहे, एक आंच भी तुम पर ना आने दे। आनिया दिल से हरीम को दुआ दे रही थी। आमीन। और तुम्हारे भी हक में अल्लाह इसी दुआ को कबूल करे। आमीन। हरीम ने बहुत प्यार से आनिया की जानिब देखते हुए कहा। अच्छा, एक बात बताऊं? हरीम कुछ सोचते हुए बोली। आनिया का ध्यान इस सब से हटाना चाहती थी। आनिया ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू साफ करते हुए हल्के से सर को जंबिश दी। मैंने ना आज एक आला किस्म का भंड मारा है, हरीम शर्मिंदा होते हुए बोली। क्या किया तुमने? आनिया हर किस्म के तासुरात से पाक चेहरा लिए बोली। औरहान भाई ना कुछ कागज़ लेकर जला रहे थे। मुझे लगा वो मोहब्बत पे नाकाम होकर तस्वीरें जलाने लगे हैं, तो मैं भागी। मैंने सोचा अपने स्केच उनसे ले लूँगी। अभी हरीम ने यही कहा था और आनिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पूरी बात तो सुन लो, हरीम ने चिढ़ कर कहा। मुझे पता है आगे क्या हुआ होगा। वो तस्वीरें तुम्हारी नहीं होंगी और फिर औरहान ने तुम्हारे सामने स्टाइल से अपनी मोहब्बत का इजहार किया होगा और कहा होगा वो तुम्हारी तस्वीरें कभी नहीं जलाएगा। आनिया ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, तकरीबन, हरीम ने मुंह फुलाकर कहा। जानती थी, मेरी बहन पक्के आशिकों का ख़ानदान है। तुम क्या समझती हो, मोहब्बत ना छूटती किसी से? आनिया ने हंसते हुए कहा। अल्लाह करे छूट जाए, हरीम मुंह बनाकर बोली। अगर छूट गई ना तो तुमसे रहा नहीं जाएगा।
آنیا یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ کیا مطلب؟ حریم نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب یہ کہ صرف محبت ہی نشہ نہیں ہوتی، چاہے جانے کا احساس بھی کسی نشے سے کم نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کو پتہ چلے کہ اب آپ کسی ایسے کی نگاہ میں ہیں جہاں آپ سب کچھ تھے، جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کسی ایسے کی نگاہ میں جہاں آپ سب کچھ تھے اب کچھ نہیں ہے، تو یہ احساس آپ کو اس شخص کی جانب کھینچتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر کے اس احساس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتے۔ بے شک آپ بدلے میں اسے محبت نہ دو، لیکن آپ چاہو گے کہ وہ آپ سے محبت کرنا کبھی نہ چھوڑے۔ آپ سامنے والے کو اپنی محبت میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہو۔ پتہ ہے یہ ظلم ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ چاہا جائے، تو یہ تو چاہنے والا بھی تو چاہتا ہے کہ اسے بھی بدلے میں چاہا جائے۔ حریم کنفیوز ہوتے ہوئے بولی، تو وہ تو دے رہا ہے نا اپنی محبت، آپ تو نہیں دے رہے نا، آپ تو فری میں سب کچھ چاہتے ہو۔ آنیا گہری سوچ میں ڈوب کر کہہ رہی تھی۔ تو تم زنین بھائی کو ساری زندگی ایسے ہی دیکھنا چاہتی ہو؟ حریم نے سوال کیا۔ ہاں بھی اور نہ بھی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ آگے بڑھے، اپنی زندگی میں خوش رہے، لیکن دل کے کسی گوشے میں میں چاہتی ہوں وہ ساری زندگی مجھے چاہتا رہے، اس کے دل پر صرف میری حکومت ہو، وہ کبھی کسی کے بارے میں نہ سوچے۔ ہوں نا میں خود غرض؟ آنیا آج عجیب انداز میں اپنا دل کھولے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مقابل میں جو ہے وہ اس کی باتیں سن کر اسے کبھی جج نہیں کرے گی۔ تمہاری باتیں سن کر تو مجھے محبت سے ہی ڈر لگنے لگا ہے، پہلے ہی وہ مجھے کم ڈراتے ہیں۔ حریم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، اگر جنین کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوتا تو یہ سب بھی نہیں ہوتا۔ اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، وقت آنے دو، میں اس سے اپنے ہر زخم کا بدلہ لوں گی۔ آنیا کا اشارہ جنگل میں رہنے والی شے کی جانب تھا۔ یہ ٹاپک تو ابھی رہنے ہی دو، مجھے تو اس سب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حریم اور زیادہ خوف زدہ ہونے لگی تھی۔ کیا واقعی؟ ظفر شاہ خوشی خوشی فون پر بات کر رہے تھے، تبھی کوثر شاہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تو آپ نے بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ ظفر شاہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کوثر شاہ تجسس کی وجہ سے مجبور ہوتی پوچھنے لگی۔ جعفر بھائی نے اپنا ہاتھ ہلایا ہے، ڈاکٹر پر امید ہیں کوثر۔ ظفر شاہ نے فون بند کرتے ہی کہا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ ایک دفعہ ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ بچوں کو کیا بولیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جان مر چکے ہیں۔ کوثر شاہ کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ جو سچ ہے وہی بولیں گے۔ میرا بھائی ٹھیک ہو رہا ہے اس وقت، اس سے بڑی میرے لیے کوئی بات نہیں۔ ظفر شاہ یہ کہتے کمرے سے نکل کر فرقان شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ کوثر شاہ کے چہرے پر صاف پریشانی اور فکر کے اثرات نمایاں تھے۔ اپنی خوشی میں سب بھول بیٹھے ہیں یہ۔ اللہ پاک میرے بچوں کو اس کے شر سے بچانا۔ وہ دل ہی دل میں جنگل میں رہنے والی مخلوق سے اپنے بچوں کو بچانے کی دعا کرنے لگی۔ البتہ کچھ تھا جس سے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا میں یہ خوشی سنے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یا پھر کسی دن اس کے چلے جانے کی ہی خبر مجھ تک پہنچے گی۔ فرقان شاہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے ظفر شاہ سے کہہ رہے تھے، بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے، اچھی بات کریں، اللہ کا کرم ہوا ہے ہم پر، بس اب اللہ کرے بھائی جان مکمل صحت یاب ہو کر گھر آ جائیں۔ ظفر شاہ کے چہرے سے ان کی خوشی کا صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ بابا کیا زاویار سے اس بارے میں بات کریں؟ ظفر شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بالکل بیٹا، اب وقت آ گیا ہے، ولیمہ ہو جانے دو، ہم دونوں خود اس سے بات کریں گے، مجھے امید ہے وہ ہماری مجبوری سمجھے گا۔ فرقان شاہ کے چہرے پر اب فکر مندی چھا گئی تھی۔ ابھی تو سفید حویلی گئے ہوئے ہیں، آ جائیں تھوڑی دیر میں، پھر ولیمے کی تیاریاں بھی کرنی ہیں، بہتر ہوگا کہ کل یا پرسوں ہی بات کر لیں۔ ظفر شاہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کیا ہوا امی؟ آنیا دلہنوں کا سامان لینے کوثر شاہ کے کمرے میں آئی تھی، لیکن اپنی امی کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ ایک دم پوچھ بیٹھی۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، اللہ اللہ کر کے خوشیاں دیکھنا نصیب ہوئی تھی، اتنے سال بعد جا کر کسی شادی کے موقع پر کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، اور دیکھو پھر سے مصیبت کی گھڑیاں شروع ہو گئی۔
کوثر شاہ پریشان ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ سیدھا سیدھا بتائیں۔ آنیہ ایک دم ان کے پاس جا کر پریشان ہوتے بیٹھ گئی۔ تمہارے تایا جعفر بھائی نے امپروومنٹ دکھائی ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ کوثر شاہ یہ کہتے چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، صاف ظاہر تھا وہ بہت ڈری ہوئی ہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا امی، آنیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کچھ نہیں جانتی بیٹا، وہ جو مصیبت ہمارے گلے پڑی ہے وہ جعفر بھائی کی ہی وجہ سے پڑی ہے، اور اب جب وہ واپس آ جائیں گے تو وہ اور زیادہ تیش میں آ جائے گی۔ تم بچے نہیں جانتے ہم سب نے کیسا وقت دیکھا ہے، تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ کوثر شاہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ تو امی اس کے ڈر سے ہم اپنوں کی خوشیوں میں خوش ہونا تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تایا جان اگر ٹھیک ہو کر آتے ہیں تو میں تو ان کا پرجوش استقبال کروں گی۔ اس نے ان کے جانے کے بعد بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، بس آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ تباہی کتنی گہری ہے۔ آنیہ کا اشارہ اپنے دل پر لگے زخموں پر تھا، جسے کوثر شاہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ تم اس سب سے نکلی نہیں ہو نا ابھی تک؟ کوثر شاہ نے ایک دم سرد تاثر لائے کہا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا میں نکل چکی ہوں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا؟ کیا آپ کو چلتی پھرتی دو محبت کی قبریں نظر نہیں آتی؟ ہماری محبت کا تو قتل ہوا ہے، اور یہ قتل پہلے اس نے اور پھر آپ نے کیا ہے۔ آنیہ ابھی بھی بہت نرم انداز میں اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ تم اپنی ماں سے بدتمیزی کرنا نہیں چھوڑو گی۔ کوثر شاہ غصے سے بولی۔ امی کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ ہوا تو یہی ہے، بس آپ چاہتی ہیں کہ اس حادثے کا کوئی ذکر نہ ہو، کوئی اپنی آہو پکار نہ سنائے۔ امی زخم تو ہیں، اور ان زخموں سے مکمل خون بہتا رہتا ہے۔ ادھر مسلسل آئے گا، مسلسل خون بہتا رہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ زخم کب بھریں گے بھی یا نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ مجھے لگتا ہے یہ ناسور بن جائیں گے اور ایک دن مجھے ختم کر دیں گے، تب میں اپنی ذات میں اندر تک سکون محسوس کروں گی۔ جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے میں کیسے اس کے درد کو محسوس نہ کروں؟ آنیہ الگ ہی دنیا میں کھوئی کوثر شاہ سے کہہ رہی تھی۔ توبہ کرو لڑکی، کسی کی بیوی ہو تم۔ کوثر شاہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگاتے ہوئے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ میں اب اسے اپنا شوہر نہیں مانتی، جس کی نظر میں میری کوئی قدر نہیں، جس کے لیے بس میں ایک چیز ہوں، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ بھائی کی شادی کے بعد میں خود اس کے خلاف خلا کی درخواست دائر کر آؤں گی۔ آنیہ لال آنکھیں لیے کوثر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا یہ سب بات ابھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کوثر شاہ کے ہاتھ اٹھانے سے وہ اپنی برداشت کھو بیٹھی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ضرور یہ پٹی تمہیں اس زنین نے پڑھائی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری شادی میں اس سے تو نہیں ہونے دوں گی۔ کوثر شاہ کمرے کا دروازہ لاک کرتی ہوئی بولی۔ انہیں ڈر تھا کہ آنیہ کی بات کہیں گھر میں کوئی اور نہ سن لے۔ امی آپ انہیں سمجھی ہی نہیں، آپ تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں سمجھی۔ آنیہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے شکستہ لہجے میں کہا۔ ہاں میں نہیں سمجھتی یہ سب۔ آنیہ تمہیں اپنی ماں کی قسم ہے، اگر تم نے کبھی دوبارہ یہ بکواس اپنے منہ سے نکالی تو پھر تمہیں زنین تو مل جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہیں تمہاری ماں نہیں ملے گی۔ کوثر شاہ نے آخری ہتھ کنڈا اپنایا۔ وہ آنیہ کی بات سننے کو ہی تیار نہیں تھی۔ انہیں لگ رہا تھا یہ سب زنین کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ اصلیت تو اس کے برعکس تھی۔ لیکن ضد اور انا کی پٹی جب آنکھوں پر بندھی ہو تو اصلیت دکھتی ہی کہاں ہے۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایک بار میری بات تو سن لے۔ کوثر شاہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ آنیہ کو کیسے قابو کرنا ہے، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی قسم نے آنیہ کو زیر کر دیا تھا۔ بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ وہ نہیں بلائے گا نا تو میں تمہیں وہاں بھیج دوں گی، لیکن اب تمہیں یہاں اس کے ساتھ زیادہ دن نہیں رہنے دوں گی۔ کوثر شاہ کا اشارہ زنین کی جانب تھا۔ دروازے پر نوک ہونے سے وہ دونوں ایک دم چونکی۔ اپنا حال درست کرو، آنیہ کو کہتی وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ آپ نے بلایا تھا چاچی؟ زنین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ کوثر شاہ بہت کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اپنی بھابھیوں کو پارلر لے کر جانا ہے تمہیں، بلاؤ ان دونوں کو، سخت لہجے میں کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔
جبکہ زنین حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ جیب سے موبائل نکالنے کے لیے جب زنین نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا فون تو کمرے میں ہی رہ گیا۔ کوثر شاہ کے رویے کو مکمل نظر انداز کرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی، آپ کو جب احساس ہوگا نا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تب آپ بہت پچھتائیں گی، آنیہ نے کوثر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور بنا ان کے جواب کا انتظار کیے کمرے سے نکل گئی۔ زنین جو کہ زاویار کو کال ملاتا ہوا گھر سے باہر کی جانب جا رہا تھا، آنیہ کو کوثر شاہ کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر ایک پل کو وہیں رک گیا۔ ٹھیک ہو؟ آنیہ اسے نظر چرا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اس نے اسے روک کر پوچھا۔ آنیہ نے اسے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود درد زنین کے دل کو چیرنے لگا۔ کیا ہوا؟ زنین نے پھر سے پوچھا۔ آنیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، سیدھا بھاگ کر حریم کے کمرے میں چلی گئی۔ زنین جو کہ کچھ بھی دیکھ سکتا تھا، آنیہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں، فوراً اس کے پیچھے گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی نوک کی۔ جی بھائی؟ حریم فوراً ہی کمرے سے باہر نکل کر بولی۔ جاؤ سفید حویلی جا کر بھابھیوں کو بلا کر لاؤ، کہنا پارلر جانا ہے۔ زنین نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں، حریم نے الجھ کر کہا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ زنین کا ضبط اب جواب دینے لگا تھا۔ اچھا جا رہی ہوں، حریم یہ کہہ کر اندر گئی اور دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر فوراً ہی سفید حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ بیٹا، آپ کو پریشانی ہوئی رات میں؟ ثنا شاہ شرمندہ ہوتی روحان سے کہہ رہی تھی۔ نہیں چاچی، پریشانی تو آپ لوگوں کو ہوئی تھی، مجھے تو پھر سکون تھا، عرشیہ ساتھ تھی میرے، کم سے کم ان کی طبیعت کے بارے میں بے چینی نہیں تھی۔ آپ لوگ تو ساری رات ہی پریشان رہے ہوں گے۔ روحان بہت نرم لہجے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہہ رہا تھا۔ عرشیہ کو تم جیسا ہم سفر ملا ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ تم نہیں جانتے بیٹا ہمارے دل کتنے پرسکون ہیں۔ اویس شاہ بھی آنکھوں میں فخر لیے روحان سے کہہ رہے تھے۔ فرحان شاہ کے چہرے پر یہ سنتے ہوئے کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بس کبھی روحان کو اور کبھی زاویار کو دیکھ رہے تھے۔ زاویار تو خاموشی سے ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ پریشے اوپر اپنے کمرے میں گئی ہوئی تھی۔ اور بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ ثنا شاہ زاویار کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی الحمدللہ، زاویار نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی پریشے ہاتھ میں بڑا سا ڈبہ اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ یا اللہ خیر، یہ سب کیا ہے بیٹا؟ ثنا شاہ پریشے کی جانب دیکھتی ایک دم اٹھی۔ اس دوران ایک شرمندہ سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے انہوں نے زاویار کی جانب بھی دیکھا۔ زاویار بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پریشے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، البتہ منہ پر ہاتھ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ امی کچھ نہیں، میرا سامان ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ آخری سیڑھی پر اس کا پاؤں مڑا اور وہ دھڑام سے سامان سمیت زمین پر جا گری۔ سنبھال کر، زاویہ جھٹ سے اسے اٹھانے کے لیے اٹھا۔ اویس شاہ اور ثنا شاہ بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ڈبہ اب کھل چکا تھا، اس میں کئی طرح کے ٹیڈی بیئرز موجود تھے، کچھ آرٹ بکس تھیں اور بہت ساری چھوٹی بڑی چیزیں جو شاید اسے اس کی دوستوں نے تحفے کی صورت میں دی ہوں گی، سارے فلور پر بکھر گئی۔ ہائے میرا سامان! خود کو سنبھال کر اٹھتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ثنا شاہ تو وہیں کے وہیں رک گئی، جسے خود سے زیادہ اپنے بے مطلب کے سامان کی پڑی تھی۔ اس کو وہ کیا سنبھالتی؟ ہدا اور عرشیہ نے بمشکل تمام اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی، جبکہ زاویار اس کے پاس جا بیٹھا تھا۔ کیا کر رہی ہو پریشے آپ؟ زاویار نے بہت آہستہ سے کہتے پریشے کو پہلے کھڑا کیا اور پھر وہیں زمین پر اکڑوں بیٹھ کر ایک ایک سامان ڈبے میں واپس ڈالنے لگا۔ یہ سب لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ثنا شاہ اپنے غصے کو ضبط کرتی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی بولی۔ رہنے دے چاچی، لے جانے دے۔ ابھی پریشے کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ زاویار کے ایک دم کہنے سے چپ ہو گئی۔ اب کوئی اس کی طرفداری کر ہی رہا تھا تو اسے کیا پڑی تھی بیچ میں بولنے کی؟ ثنا شاہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن انہیں زاویار پر بہت ترس آیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ زاویار بیٹا، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے تمہارا پالا کس طوفان سے پڑا ہے۔ اللہ تمہیں صبر و حوصلہ دے اور میری بیٹی کو عقل۔
ثنا شاہ دل ہی دل میں زاویار کی جانب دیکھ کر کہہ رہی تھی، چلو کم سے کم امی کی ڈانٹ سے بچانے والا تو کوئی ملا۔ آپ تو میری امید سے زیادہ اچھے ثابت ہو رہے ہیں مسٹر خڑوس۔ پریشا نے مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں زاویار سے کہا۔ السلام علیکم۔ حریم نے دروازے سے اندر گھستے ہی سب کو آواز بلند سلام کیا۔ آپ لوگوں کو چاچی بلا رہی ہیں، پارلر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ حریم نے فوراً ہی اپنی بات کہی۔ وہ سفید حویلی میں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں بس ہم نکل ہی رہے تھے، روحان یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ عرشیہ جو کہ کافی دیر سے پرسکون بیٹھی تھی، گھر واپس جانے کے نام سے ہی ایک دم گھبرانے لگی۔ کیا ہو گیا؟ روحان نے عرشیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، عرشیہ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گھبرائے نہیں، میں ہوں نا، روحان نے بہت پیار سے کہا۔ مجھے پارلر نہیں جانا، عرشیہ نے بہت آہستہ سے کہا۔ ان دونوں کو اس طرح بات کرتا دیکھ ہیرا کو اپنے دل میں سکون سا اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ کوئی عرشیہ کا اس کی طرح خیال رکھے، اور روحان کی آنکھوں میں عرشیہ کے لیے فکر اور عرشیہ کی آنکھوں میں روحان کے لیے اعتماد اس کی ہر فکر کو ختم کر رہا تھا۔ تو پھر ولیمے کی دلہن بنا میک اپ کی کیسے لگے گی؟ روحان نے اس کے کان کے قریب جا کر شرارتی انداز میں کہا۔ میں آپ کو بغیر میک اپ کی اچھی نہیں لگتی کیا؟ عرشیہ اپنی معصوم آنکھوں میں سوال لائے کہہ رہی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، گھر چل کر بات کرتے ہیں، ابھی اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، روحان نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ عرشیہ اس کی بات سن کر ایک دم شرما کر مسکرانے لگی۔ اپنا ڈر، خوف وہ اس سے بات کر کے بھول رہی تھی، وہ سنبھل رہی تھی، اس کا دل پر امید تھا۔ رات چاہے کتنی بھی کالی کیوں نہ ہو، صبح کی ایک کرن کا سامنا نہیں کر پاتی۔ سورج اپنے پورے جلال سے نکلتا ہی ہے اور ہر اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ روحان اس کی زندگی میں اسی کرن کی مانند تھا، روشن اور پر امید۔ چلیں آ جائیں، حریم یہ کہہ کر سفید حویلی سے باہر چلی گئی۔ باہر نکلتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ صبح اس کی جانب سے کی گئی بیوقوفی کے بعد اب اس میں اورحان کا سامنا کرنے کی کوئی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے دے دیں یہ، پریشا نے زاویار کو ڈبہ ہاتھ میں پکڑے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں لے جاتا ہوں، زاویار نے نارمل سے انداز میں کہا۔ نہیں، آپ مجھے دے دیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ پریشا نے پھر سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ نے اتنی اونچی ہیل پہنی ہوئی ہے، خدا نخواستہ اگر آپ باہر گر گئی تو سوچے چوٹوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی دلہن کیسی لگے گی، اور پھر آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، سب لوگ مجھے ہی شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ویسے بھی آدھا زمانہ مجھے خڑوس کہتا ہے، زاویار نے پریشے پر شرارتی انداز میں طنز کیا اور مسکراتا ہوا حویلی سے باہر چلا گیا، جبکہ پریشے کچھ سیکنڈز کے لیے ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ ابھی تو اس نے دل میں زاویار کو خڑوس کہا تھا۔ ہائے، یہ سوچے تو نہیں سن لیتے، پریشے بڑبڑائی اور پھر زاویار کے پیچھے پیچھے لال حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 21، اور امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔